الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اس جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا مظاہر حق صاحب قاسمی اور ہم سب سے انتہائی دعوتدار ہمارے مشہیہ کے ناظر حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب قاسمی اور اس اسٹیج پہ بیٹھے تمام علماء کرام اور اس جلسے کی نظام فرما رہے ہیں مولانا لطف الرحمان قاسمی علیہ حضرت گرامی. رات کے اس لمحے میں تقریر کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے. یہ آپ کا ذوق سماعت ہے کہ آپ اس لمحے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھ قبول فرمائے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے دن اور رات کا ایک نظام بنایا ہے. اس نظام سے جب ہم تھوڑا سا ہٹتے ہیں کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس لیے میں رات زیادہ دیر تقریر کرنے کا خود بھی قائل نہیں ہوں اور میں اس بات کے لیے کسی کو آمادہ کرتا ہوں. چونکہ جتنے مجمع ابھی یہاں موجود ہیں صبح جب فجر کی نماز میں ان کی تلاش جائے تو ایک دو نظر آئے. ایک ہوتا ہے انسان کی زندگی کا مقصد اور ایک ہوتا ہے انسان کی زندگی کی ضرورت. انسان اگر مقصد زندگی کو صاف نہ رکھے تو وہ بڑا منفعت آمیز ہوتا ہے اور اگر ضرورت زندگی کو انسان سامنے رکھے تو انسان کی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں اس کو قبر کی مٹی نہیں بھر سکتی. آپ سب سمجھدار ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی اس پروگرام میں بچیوں نے انتہائی اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا. ایک مکتب جس کی بنیاد حروف تہجی سے شروع ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس مکتب سے جب بچیوں نے یہ صدا لگائی توحید کی صدا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی صدا اور بے شمار دعائیں، ان کی تقاریر، تو ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اکابر یوں ہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلام کی حفاظت چاہتے ہیں تو آپ مکاتب کا جال بچھا دیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام چلتا رہے تو آپ کو مدارس اسلامیہ عربیہ کا دست و بازو بننا پڑے گا اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کے تئیں اپنی قربانیاں پیش کرنی ہوگی. مجھے اس موقع سے بہت مختصر میں یہ بات بتانی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو علم سے حکمت سے نوازتا ہے تو اللہ اسے کھلی چھوٹ نہیں دیتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذمے میں ایک بوجھ ڈالتا ہے. ذمہ داری اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہو بہو انسانوں تک
اور یہ کہے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کو نبی پاک علیہ السلام نے جس جرأت کے ساتھ، جس بے باکی کے ساتھ، جس احسن طریقے سے انسانوں تک پہنچایا تھا، ہم بھی اسی طریقے سے پہنچائیں گے۔ کیا پیارا لہجہ ہوگا جس وقت مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب فرما رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا اور آپ کے حبیب آپ اپنی زبان مبارک سے کہیے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے حبیب پاک علیہ السلام، آپ ساری انسانیت سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ اب جو اللہ کے رسول کی بات ماننے والے ہوئے وہ امت اجابت کہلائے، اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانا وہ آج بھی امت دعوت ہے۔ آج بھی ہمارے دل میں، علماء کے دل میں، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کے دل میں یہ ہے کہ وہ احسن طریقے پر اور انتہائی حکمت و دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچائیں، اور یہ بتائیں کہ یہ دین متین، یہ دین اسلام صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہاں ان لوگوں کے دل میں یہ لازم ہے کہ جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارے، اس پر ایمان لائے، یقین لائے، پھر آپ دنیا کو بتائیے اسی مشن کے ساتھ، اسی نہج کے ساتھ جس نہج کے ساتھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب میں یہ بتایا اور یہ پیغام آپ کو دیا گیا ہے نبی پاک علیہ السلام کے توسط سے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یہ آسمان و زمین کے اوپر احکامات الہیہ کا پیش کیا جانا، آسمان اپنی وسعت کے باوجود، آسمان اپنی بلندی کے باوجود اس کے اٹھانے سے بالکل لرزہ ہے، زمین کپکپا رہی ہے، پہاڑ بالکل دم بخود کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت انسان کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں رکھی ہے نبی پاک علیہ السلام کے توسط سے، علماء اس کو فارغ کرے تو آپ کے اوپر بھی جانشینی کے حق ادا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، وہ قوت، وہ بصیرت ہونی چاہیے جو بصیرت ہمارے صحابہ کرام کے اندر ہوا کرتی تھی، تبع تابعین نظام کے اندر ہوا کرتی تھی، علماء امت کے اندر، صلحاء امت کے اندر ہوا کرتی تھی۔ آپ جانیے، آپ نے سنا ہوگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، انتہائی صحیح اور دنیا فقہ میں آج تک ایسا دیکھے نہیں ہے بے تحاشا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جیسا۔ فرمایا گیا تھا اسی زمانے میں کہ اگر سوریا کے اندر بھی کوئی علم و حکمت اور دانائی کی بات چھپی ہوگی تو یہ ایک بندہ ولی وہاں سے اس بات کو اٹھا کر کے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نور بصیرت عطا فرمایا تھا، کیا فراست ایمانی عطا فرمائی تھی۔ جب وہ چلا کرتے تھے تو انہیں احساس ہو جایا کرتا تھا کہ یہ بندہ وضو کر رہا ہے اور وضو کے ذریعے سے جو گناہ اس کے چھڑ رہے ہیں اسی وضو کے پانی کے قطرات سے وہ انہیں دیکھ لیا کرتے۔ آتا ہے روایتوں کے اندر اتقوا فراسات المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ایمان والوں کی فراست سے بچتے رہا کرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کا یہ مادی نظام ہر اس چیز کی تحقیق اور تلاش و جستجو کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو بشری جسم کے اندر ہے اور اسے تلاش کرنے کے لیے رات و دن محنت کرتا ہے۔ کیا اللہ کا وہ روحانی نظام جو اللہ نے اپنے خاص ولیوں کو عطا فرمایا ہے وہ اس سے کمزور ہے؟ یقیناً نہیں، اس سے صحیح بدبجہ بلند و بالا ہے۔ یاد کیجئے اس موقع کو جب حضرت
صحابہ کرام کا ایک قافلہ روانہ ہوا تھا اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر وضو فرما رہے ہیں، اچانک بے ساختہ بے تابانہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں یا شاعری الجبل، وہ کون سا جملہ تھا، وہ کون سی نگاہیں تھی، وہ کون سا مادی نظام تھا؟ میرے بھائیوں، وہ روحانی نظام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا تھا۔ اس روحانی نظام کی بنیاد پر وہ فراست ایمانی کے اس نور سے وہ کچھ دیکھ لیا کرتے تھے جو دوسرے بندے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے آج ایمان والوں کے اندر فراست ایمانی کو پیدا کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور یہ پیدا ہوگا جب ہم سنت پہ عمل کریں گے، یہ پیدا ہوگا جب ہم اپنی اولاد کو بالکل کلمہ توحید ان کے سینوں کے اندر رچا بسا دیں گے اور یہ بتا